قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بہت قریب لے گئے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں ترسوں تک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ بہت قیمتی اور افضل مہینہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ کاش سارا سال ہی رمضان چلتا رہے۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنی اہمیت والا مہینہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے، ہر مہینے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ رکھا کرتے تھے۔ جو شخص ان روزوں کا اہتمام کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حسد، کھوٹ، بغض، عداوت اور طرح طرح کے وسوسوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کے لیے نکلتے تھے نا تو صحابہ کو منع کر دیتے تھے روزہ نہ رکھنا۔ رمضان میں بھی کئی جنگیں لڑی ہیں، جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، مکہ فتح رمضان میں ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غزوات ہیں جو رمضان میں واقع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت صحابہ کو منع کر دیتے تھے روزہ نہ رکھنا تاکہ کمزوری نہ آ جائے، لیکن صحابہ کی استقامت دیکھو، وہ پھر بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزہ رکھ کر جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حدیث شریف میں ایک غزوے کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جہاد کے لیے، سخت گرمی کا موسم تھا اور اکثر صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ تو جب دشمنوں کے سامنے جا کر صف بندی کی ہے تو وہاں کو شامیانے تھوڑی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو کھلا میدان ہے، اوپر کڑاکے کی دھوپ۔ تو صحابہ اکرام کو جب گرمی لگی، دھوپ نے آ پکڑا، تو بیچارے اتنے غریب تھے، ان کے پاس کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں تھا جس سے سر پر اپنے سایہ کر سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایسے سایہ کر رہے تھے، گرمی سے بچنے کے لیے ہاتھوں کے ذریعے سایہ کر رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو اتنے زیادہ نڈھال ہو گئے گرمی کی شدت سے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا جب میں نے منع کیا تھا نہ رکھا کرو روزہ تو کیوں رکھ رہے ہو؟ تو وہ جو صحابہ بے ہوش ہو گئے تھے، پانی وانی لگایا، ہوش آ گیا، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی تو روزے کی حالت میں ہیں۔ یعنی حضور نے بھی روزہ نہیں چھوڑا تھا ایسی سخت گرمی میں۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے بھی تو روزہ رکھا ہوا ہے، آپ رکھیں ہم نہ رکھیں یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی مجھے تو، میرے لیے تو غیب سے انتظام ہو جاتا ہے، مجھے اپنے جیسا مت سمجھو، مجھ میں اتنی طاقت ہے میں برداشت کر لوں، تم نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو کچھ صحابہ نے افطار کیا، لیکن کچھ صحابہ پھر بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر طاقت موجود ہے، ہم نہیں روزہ چھوڑیں گے۔ یعنی جہاد کر رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، اور صحابہ کے اندر ایک جماعت باقاعدہ ایسی موجود تھی، ہر دور میں رہی،
کہ جو سارا سال روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن کا بھی روزہ ناغا نہیں کرتے تھے سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں حضور نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا، عیدین کے دن، اس کے علاوہ سارا سال وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو کیوں نہ ہو، ان کو ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، کیا ہم اللہ کا قرب پالیں۔ اور روزہ ایسی چیز ہے جو شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کے قرب پانے کا۔ روزے کے ذریعے بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات لینے کے لیے بلایا کوہ طور پر، تو کیا حکم دیا تھا؟ 30 دن یہاں رہنا ہے روزہ رکھ کر۔ 30 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے رہے تو منہ میں میدا نہ کچھ پیٹ میں گیا تو منہ میں ایک ہیک سی پیدا ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا اب اللہ تعالیٰ تورات دیں گے، ہم کلام ہوں گے، منہ میں سے بدبو آ رہی، اچھا نہیں لگ رہا، تو انہوں نے مسواک کی، منہ صاف کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وحی بھیجی، مجھے یہی تو بدبو مجھے پسند تھی، تو نے مسواک کر کے اس کو میرے حکم کے بغیر کیوں ختم کر دیا؟ اب 10 دن اور روزے رکھ، پھر تجھے جو ہے تورات ملے گی، تاکہ یہ بدبو دوبارہ پیدا ہو جائے، پھر میرا دل تجھ پر آ جائے، میں تورات دے دوں۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، 30 دن کے بعد تورات دوں گا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، انہوں نے 40 دن پورے کیے، پھر تورات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا روزہ رکھ؟ روزہ کیوں؟ اب اللہ تورات دینے لگے تھے، ہم کلام ہونے لگے تھے، اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا قریبی اتنا روزے کی حالت میں۔ اور خود حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ جس چیز کا بدلہ بن جائے پھر اور کیا چاہیے؟ جنت اور حوریں تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محمود غزنوی جو بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا ایاز، بڑا وفادار تھا، جان نچھاور کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ محمود غزنوی نے آزمانے کا ارادہ کیا، تو اپنے محل کے اندر جگہ جگہ پر مختلف قسم کے مال رکھ دیے، کہیں پیسے، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں درہم دنانیر، سب چیزیں رکھ کر درباریوں کو کہا بھائی جس کو جو چیز پسند ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دے، وہ اسی کی ہے۔ تو سب درباری کوئی پیسوں پر ٹوٹا، کوئی سونے پر، کوئی چاندی پر، کوئی کسی چیز پر، کوئی کسی چیز پر۔ تو ایاز جو تھا یہ چپ کر کے آیا محمود غزنوی کی کرسی کے پیچھے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب سب نے اپنے اپنے مال سمیٹ لیے تو محمود غزنوی نے ایاز کو کہا ایاز تو یہیں کھڑا ہوا، تو نے کیوں نہیں کچھ لیا؟ کہا میں نے لے لیا ہے، یہ جس پر میرا ہاتھ ہے وہ میرا ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگا میں یہی تو آزمانا چاہ رہا تھا، ارے جس کو بادشاہ مل گیا، سونے چاندی تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے آگے، سب کچھ اس کا ہے۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے تو بدلہ میں خود ہوں۔ جب اللہ بدلہ بن گیا تو پھر جنت کی کیا حیثیت رہ گئی، حوروں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 پسندیدہ چیزیں حدیث شریف میں آتا ہے، پوچھی گئی تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو گنوائی وہ کیا تھی؟ سخت گرمیوں کے روزے۔ الصوم فی الصیف، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ روزہ ہے، وہ بھی گرمی کا۔ ہمارا تو ٹھنڈے موسم میں آ رہے ہیں، پچھلے سال بھی ٹھنڈے موسم ہی تھا، برداشت کے قابل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کے ذریعے 3 چیزوں سے بچو، 3 چیزوں کے ذریعے 3 چیزوں سے بچو۔ صلو فی ظلمت اللیل رکعتین، للظلمت فی القبور، اے لوگوں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، یہ رات کا اندھیرا قبر کے اندھیرے سے بچا لے گا۔ صلو فی ظلمت اللیل رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو اس اندھیرے میں اٹھ کر۔
لظلمت فی القبور، یہ قبر کے اندھیروں سے بچائے گا، یہ رات کو تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لینا۔ اور فرمایا کرتے تھے وَصُومُوا یوماً شِدَّةٌ حَرُّهُ، اور اس دن روزہ رکھا کرو جس دن بہت زیادہ گرمی ہو۔ لِحَرِّ یوم النشور، یہ گرمی تمہیں قیامت کی گرمی سے بچا لے گی۔ قیامت کی گرمی کیسی ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ 1.5 میٹر، اتنا قریب سورج ہوگا جو آگ برسا رہا ہوگا، اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کے برے عمل کم ہوں گے وہ اپنے ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کولے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، اپنا پسینہ اتنا بہے گا۔ وہ گرمی کیسی ہوگی؟ فرمایا یہ گرمی کا روزہ رکھ لینا، یہ قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا کرتے تھے تصدقوا بصدقۃ لشر یوم عسیر، اے لوگوں صدقہ دیا کرو، صدقہ، یہ صدقہ تمہیں تنگ دستی سے بچا لے گا۔ دنیا میں تم پر ایسا وقت نہیں آنے دے گا کہ تم محتاج ہو جاؤ، تم فقیر بن جاؤ۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں جن کا مزار ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، پیر پگارا کے والد کے بھی استاد تھے، ان کے مرشد تھے۔ ان کو ایک مرید تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ وہ آ کر ایک مرتبہ عرض کرنے لگا کہ حضرت ہاتھ بہت تنگ ہو گیا ہے، اب تو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، جتنا لگایا ہے وہ بھی ڈوبتا جا رہا ہے، منافع ہونا تو بہت دور کی بات۔ تو حضرت نے فوراً جواب میں فرمایا بھائی جان، پانی کے پائپ میں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو صاف کر لو، پانی بہہ جائے گا، پانی بہنے لگ جائے گا۔ وہ کہنے لگے حضرت میں سمجھا نہیں، کیا پہلے تم اللہ کی راہ میں دیتے تھے، لگتا ہے اب تم نے دینا بند کر دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں حضرت، پہلے میں ایک مدرسے کی پورے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہوئی تھی، میں مدرسہ چلایا کرتا تھا، پھر میں نے آہستہ آہستہ اس مدرسے سے ہاتھ کھینچ لیا، اب میں نہیں دیتا ادھر۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے تو اللہ تجھے دیتا تھا، تو نے ادھر سے ہاتھ کھینچا، اللہ نے تجھ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یعنی یہ تعبیر دی کہ پائپ میں کچرا آ گیا، کچرا نکلے گا تو پانی چلے گا، تو نے روک دیا ہے، بند تو نے خود لگا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس کا تعاون کرنا شروع کروں گا مدرسے کا۔ جتنا تھا اس وقت اس نے مدرسے کا تعاون شروع کیا، اور پہلے مہینے میں ہی اس کا کاروبار اسی نہج پر آنے لگ گیا جیسے پہلے چلتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر فرمایا تم میری راہ میں ایک دانہ خرچ کرو، میں 700 گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی قرضہ دے، میں اس کو جب قرضہ لوٹاؤں گا بہت بڑے منافع کے ساتھ لوٹاؤں گا، بلکہ بہت دگنا تگنا کر کے لوٹاؤں گا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں جو دیں گے ہم کنگلے ہو جائیں گے، ہماری یہ سوچ ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، تفسیر کی کتاب روح البیان، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر زمانے میں ہر وقت میں 500 برگزیدہ شخصیات موجود رہتی ہیں۔ برگزیدہ سے مراد اللہ کی پسندیدہ شخصیات موجود رہتی ہیں، اور 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی
اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 ابدال بھی موجود رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے طفیل ساری کائنات کا نظام چلاتا رہتا ہے، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتا رہتا ہے، قیامت برپا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بدلے میں دوسرا اس سیٹ پر بٹھا دیتا ہے، اس گدی پر دوسرا آ جاتا ہے، ایک پل بھر کے لیے بھی وہ سیٹ خالی نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ۔ ہر زمانے میں ہر وقت میں یہ موجود ہے، کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان کی کوئی خاص نشانی، ان کی کوئی خاص نشانی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں ذکر فرمائی۔ فرمایا پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ جب کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ ظلم کرنے کے والے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، قرآن فان لڑائی کے لیے، لڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، درگزر کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسری نشانی جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس برائی کے بدلے میں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس برائی کے بدلے میں احسان کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو رزق دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے وہ اس رزق کے ذریعے لوگوں کے غموں کو دور کرتے ہیں اور ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابدالوں کی، ان برگزیدہ شخصیات کی نشانیاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے اور کسی مسافر کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ دے دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، خرچ کرنے کی بڑے فضائل آتے ہیں، اور خصوصاً رمضان میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی طوفان سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اپنے اوپر نہیں، اپنے اوپر تو کیفیت یہ ہوتی تھی کبھی روزہ کھولنے کے لیے کھجور میسر ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، جس دن نہیں ہوتی تھی اس دن پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے۔ باقی یہ لوگوں نے ایک من گھڑت بات بنائی ہوئی ہے کہ جب پانی نہیں ہوتا تب پھر نمک سے کھولتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ٹھپ جھوٹ ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ نمک ومک سے کوئی روزہ کھولنا کوئی سنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کھجور یا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی کیفیت یہ ہوتی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ ایسی سخاوت کا برتاؤ کرتے تھے کہ ان سے زیادہ مالدار اور ان سے زیادہ سخی ہی کوئی نہیں۔ اور یہ خرچ کرنا قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے۔